أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورہ احزاب آیات 48 و 49. ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت اقدس سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے محمد تو مومنوں کو یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑے فضل مقدر ہیں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور کافروں کی اطاعت مت کر اور منافقین کی اطاعت مت کر اور ان کی اظہار ثانی کو چھوڑ دے، یعنی اس سے صرف نظر فرما. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر توکل رکھ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ بہترین ہے جس پر توکل کیا جائے. یہاں بشر المومنین کا مضمون تو یہ بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عظیم خوشخبریاں ہیں جو مومنوں کو دی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑے فضل آنے والے ہیں. لیکن ان خوشخبریوں کا زمانہ یہ ہے کہ شدید اظہار ثانی ہو رہی ہے منافقین کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خوشخبری دینے والا ہو اس کو مخاطب کر کے یہ کیوں فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کہ تو کافروں کی اطاعت مت کر. خوشخبری پہلے رکھی گئی اور کافروں کی اطاعت کا مضمون بعد میں باندھا گیا. پہلے فرمایا کہ اے محمد تو حوصلے دلا، مومنوں کو تسلیاں دے، ان سے وعدے کر، ان کے دل بڑھا اور ان کو بتا دے کہ خدا کی طرف سے عظیم الشان بشارتیں نازل ہونے والی ہیں، فضل نازل ہونے والے ہیں. اور دوسری طرف یہ فرمانا کہ تو کافروں اور منافقوں کے پیچھے مت چل اور ان کی اظہار ثانی کو نظر انداز فرما دے اور اللہ پہ توکل رکھ. ان دونوں باتوں کا جوڑ کیا ہے
حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ بارہا سلسلے کی تفاسیر میں یہ عمل وضاحت کے ساتھ موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ پہلو وہ ہے جہاں بڑے مراتب کا بیان ہوتا ہے، بہت ہی عظیم الشان مراتب کا بیان ہوتا ہے، تو حضور اقدس کو واحد میں مخاطب فرمایا جاتا ہے، اور اس سے یہ پیغام مومنوں کو دینا مقصود ہوتا ہے کہ اتنے عظیم الشان نبی کے تم پیرو ہو، اتنے عظیم الشان مرشد اور آقا کو کا دامن تم نے پکڑ لیا ہے، اس لیے تمہیں بھی اس کے مطابق جانچا جائے گا، اتنی بڑی بلندیاں تمہارے لیے کھلی ہیں، اگر ایسے ہی اعمال کر کے دکھاؤ گے یا مطابق میں اپنی طرف سے پوری جدوجہد کرو گے تو تمہارے لیے عظیم الشان اور لا انتہا مراتب سامنے تمہیں کھڑے دعوت دے رہے ہیں۔ بس تحریص کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر مومنوں کو ان عظیم الشان مرتبوں کی خبر دی جاتی ہے جو اس عظیم الشان رسول کی پیروی سے نصیب ہو سکتے ہیں۔ دوسری جگہ واحد کے سیرے میں مخاطب فرماتے ہوئے بظاہر بڑی سخت تنبیہ کا مضمون ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں یہ طریق موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک ذرہ بھی اگر اپنے موقف سے ہٹے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے، اور شدید عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے خدا کی طرف سے۔ اب یہ بات تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نظر نہیں آتی، مگر دراصل یہ پیغام کمزوروں کے لیے ہے۔ پہلا پیغام مضبوط مومنوں کے لیے ہے کہ تم نے بہت عظیم الشان رسول کا دامن پکڑ لیا ہے اور خدا کے فضل سے تم بڑی بڑی ترقیات کرو گے، اور دوسرا پیغام کمزور دلوں کے لیے ہے کہ دیکھو میں رسول کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتا، سب سے زیادہ پیارا وجود جس کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا اس سے بھی میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے احکامات کی، اصولی احکامات کی بڑی سختی سے پیروی کرے گا، اور اگر اس معاملے میں میں رعایت نہیں کرتا تو تم جو پچھلے مقامات کے لوگ ہو جن کی حیثیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کچھ بھی نہیں، ان کو میں کیوں نہیں پکڑوں گا؟ تو اس رنگ میں تنبیہ کے مضمون کو بھی عروج پہ پہنچا دیا، ایک طرف خوشخبریوں کے مضمون کو سریا سے بالا کر دیا، اور ایک طرف تنبیہ کے مضمون کو بھی انتہا تک پہنچا دیا۔ یہ طرز کلام ہے قرآن کریم کا، اور اسی طرز کلام میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں بشر المومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرہ میں تو تسلی ہے کہ یہ رات ٹل جائے گی، یہ دکھ دور ہو جائیں گے، تم فکر نہ کرو، خدا کی طرف سے عظیم بشارتیں تمہارے لیے مقدر ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ کہنا کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو، ہرگز یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دور کا بھی امکان تھا اطاعت کا، غیروں کی اطاعت کا۔ اور اس بات کی نفی پہلی آیت ہی کر رہی ہے، مضمون کی ترتیب بتا رہی ہے کہ جس شخص سے یہ احتمال ہو کہ وہ غیر اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کو خوشخبریاں دینے کے لیے تو خدا کھڑا نہیں کر سکتا، عظیم بشارتیں دینے کے لیے تو اس کو مقرر نہیں فرما سکتا۔ تو پہلی آیت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو احتمال پیدا ہوتا تھا الزام کا، اس کی کلیت نفی فرما دی، اور آپ کے مقابل پر سبب بن کے کھڑی ہو گئی ہے، اور بتا رہی ہے کہ یہ مضمون کمزوروں کے لیے ہے۔ مخاطب حضور اقدس ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر مراد وہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حالانکہ جتنی خواتین تھیں اس وقت
ان میں اگر کوئی ایک خاتون تھی جس کے لیے ہرگز کوئی امکان نہیں تھا چوری کا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت تھیں، اور عظیم الشان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق مقامات بیان فرمائے. تو آپ کو حضرت فاطمہ کا حضرت فاطمہ کو یہ کہنا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، یہ بتا رہا ہے کہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت عظیم الشان مقام عدل ہے. اور یہ مقام عدل آپ نے اپنے آقا، اپنے کائنات کے مالک اور خالق خدا سے سیکھا تھا. خدا کا بھی ایک مقام عدل ہے، اور وہ مقام ہے جس سے سب سے زیادہ خوف کھانا چاہیے. اسی لیے انبیاء بھی جب اس مقام پر نظر کرتے ہیں تو بے حد گریہ ازاری کے ساتھ بخشش کے طالب ہوتے ہیں، صرف نظر کے طالب ہوتے ہیں. یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر کوئی گھمنڈ نہیں، تو جب مقام عدل پر فائز ہوگا تو ہم اس سے تیرے خوف کھاتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں، اس لیے ہمیں معاف فرما، ہمارے صرف نظر ہمارے سے فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے رحم کا سلوک فرما. تو یہ وہ مقام عدل کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس خطرناک دور میں ہرگز کوئی سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کسی کمزور کے لیے کہ وہ منافقوں یا کافروں کی باتوں سے ڈر کر اپنے موقف میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی پیدا کر لے. کیونکہ یہ اگر ایسا کریں گے تو پھر ان کی عذاب سے بچ کر خدا کی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے عذاب سے بچ کر خدا کے عذاب کو اپنے اوپر لے لیں گے. اور اس مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ خوب کھول کر بیان فرما دیا کہ خدا کی پکڑ، خدا کی ناراضگی، خدا کا عذاب، لوگوں کی پکڑ، ان کی ناراضگی اور ان کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے. تو فرمایا دا عذاہم و توکل علی اللہ، اللہ پر توکل رکھ، و کفا باللہ وکیلا، اور جو بھی وکیل دنیا میں بنائے جا سکتے ہیں، یہاں وکیل وسیع معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، جس کا ایک معنی وہ ہے جس پر توکل کیا جائے، جس پر کلیتاً انحصار کر دیا جائے. بس خدا تعالیٰ پر انحصار رکھو اور ان کی عذار آسانی سے، ان کی تکلیف سے صرف نظر کرو. آج کل جو جماعت احمدیہ پر حالات گزر رہے ہیں وہ بین ہی یہی حالات ہیں. یہ وہ آیت نہیں ہے جو ایسے مجاہدے کے وقت اپنا اطلاق پاتی ہو جبکہ دشمن سے مومنوں کی جماعت برسر پیکار ہو. یہ مضمون یک طرفہ دکھوں کے زمانے کا مضمون ہے. یہ مضمون ایسا ہے جبکہ ایک طرف سے حد سے زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سے کامل خاموشی. بس یہ مضمون در حقیقت مکی دور سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک لمبا دور مکی دور بھی تھا. 13 سال مسلسل بے انتہا تکالیف میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والے گزرے، اور مسلسل اظہار ثانی کے ساتھ کوئی امید کی کرن کی ظاہری شکل نظر نہیں آتی تھی. جو معلوم ہوتا تھا کہ ایک رات کے بعد رات آتی چلی جاتی ہے، پھر رات کے بعد رات آتی چلی جاتی ہے، اور وہ سورج کے طلوع کا وقفہ جو بیچ میں آ جایا کرتا ہے جس سے رات کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے بیماروں کے لیے، وہ آتا ہی نہیں تھا بیچ میں. ایک دکھ کا سال دوسرے دکھ کے سال میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا. شروع کے 3 سال جس انتہائی تکلیف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے، اس کے بعد 4تھے سال میں داخل ہوئے تو شیب ابی طالب میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قید کر دیا گیا. وہاں سے نکلے تو پھر تو سارے قبائل کی طرف سے تمام مسلمانوں کو شدید اذیتیں دی گئی. بہت ہی خطرناک چالیں تھیں جو آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف چلی گئی. مگر سب سے زیادہ تکلیف کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، کیونکہ آپ کو جو دکھ دیا جاتا تھا اس سے بہت بڑھ کر
آپ کو ان کی تکلیف ہوتی تھی جن کو آپ کی وجہ سے دکھ دیا جا رہا تھا، اور ان کو بچا نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. انتہائی دردناک دور تھا. اور عجیب بات ہے کہ اس دور میں متاع نصر اللہ کی آواز بھی اس وقت نہیں اٹھی ہے. متاع نصر اللہ کی آواز بھی مکی دور میں اٹھی ہے. وہ دور کامل صبر اور توکل کا دور تھا. آپ قرآن کریم پر نظر ڈالیں اور قرآن کریم کی آیات کا تاریخ اسلام سے جہاں تک تعلق ہے اس پر نگاہ دوڑائیں تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ مکی دور میں متاع نصر اللہ کی آواز بھی بلند نہیں کی جاتی تھی. انتہائی صبر کا دور تھا، انتہائی خاموشی کا دور تھا، لیکن توکل تھا کہ چٹان کی طرح تھا، غیر متزلزل، کوئی اس میں رکھنا نہیں پڑا. مسلسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان تکلیفوں کے زمانے سے گزرے ہیں، اور کسی نے اپنے خدا پر بدزنی نہیں کی کہ کیا ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی تکلیفوں کو، ابھی تک یہ بدبخت کیوں مارے نہیں جاتے. بعض کمزور آدمی، بعض کمزور کہنا بھی ضروری نہیں، بعض لوگ بیچارے اعصاب کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، ان معنوں میں کمزور کہہ رہا ہوں، جلدی تھک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسے ظالم کو خدا نے کیوں نہیں پکڑا، ویسے ظالم کو خدا نے کیوں نہیں پکڑا، کیوں خدا کی غیرت جوش میں نہیں آتی، کیوں اتنی دیر ہو گئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں پڑ رہی ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا اور ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی محبت کے صدقے ہم سب کو خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے. آپ کو 13 سال مسلسل مکے میں گالیاں دی گئی ہیں، اس وقت یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ خدا کی غیرت کہاں گئی. ایسا دردناک دور ہے کہ اس کا بیان کرنا مشکل ہے. گلیوں میں چلتے پھرتے آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں، آپ کے پیچھے اونڈے لگا دیے جاتے تھے، ہمسایوں کی طرف سے گالیاں پڑتی تھیں، گھر میں پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی پھینکی جاتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاموشی سے ان چیزوں کو برداشت فرما رہے تھے. ایک موقع پر آپ کے گھر میں ایسی گندی غلاظت پھینکی گئی کہ اس کی بدبو سے سارا علاقہ متعفن ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر اس کو باہر پیٹے کے لیے آئے اور صرف اتنا فرمایا کہ یہ ہمسائیگی ہے، یہ ہمسائیگی کا حق تم لوگ ادا کر رہے ہیں. کوئی لفظ نہیں کہا اس کے سوا. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کے سر پہ کسی بدبخت نے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک دیا. ایک لفظ بھی آپ نے زبان سے نہیں نکالا، کوئی شکوہ نہیں کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا تو بے اختیار رونے لگی، سر دھوتی جاتی تھیں، صاف کرتی تھیں اور روتی جاتی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی کہ عائشہ رو مت، اللہ تعالیٰ اس زمانے کو بدل دے گا، یہ زمانہ اس طرح نہیں رہے گا. یہ وہ دور صبر اور توکل ہے جو آپ جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آنن فانن گزر گیا. 13 سال مکی کیا فرق پڑتا ہے قوموں کی زندگی میں. اس کے بعد پھر جہاد کا دور ہے، پھر فتح کا دور ہے، اور فتح کا دور کا زمانہ بالکل ہی مختصر نظر آتا ہے بظاہر. اور جب آپ گزرتے ہیں ان حالات میں سے تو پھر شکوے شروع ہو جاتے ہیں، پھر سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں، یا خدا تیری غیرت کہاں گئی؟ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر خدا کسی کے لیے غیرت دکھائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ تکلیف کا دور جب انسان اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو لمبا دکھائی دیتا ہے، اور جب مڑ کے اس کو دیکھتا ہے تو چھوٹا دکھائی دیتا ہے. یہ چیز کوئی ایمانیات سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو روزمرہ ہماری زندگی میں، ہمارے تجربے میں نظر آتا ہے. ہمارے ذات پر سے گزر جاتے ہیں واقعات، اور ہر انسان کا رد عمل یہی ہے، یہ انسانی فطرت ہے. تھوڑی سی تکلیف آپ کو سفر میں پہنچے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کا زمانہ ختم ہی نہیں ہوگا. ایک عذاب محسوس ہوتا ہے.
اور جب وہ گزر جاتی ہے تو پھر ہنس ہنس کے یادیں کرتے ہیں، ان باتوں کو یاد کرتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزرا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ دیر کے بعد جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو جو خوشی کا زمانہ تھا وہ چھوٹا نظر آتا ہے، اور جو غم کا زمانہ تھا وہ لمبا دکھائی دیتا ہے۔ جو خوشی کا زمانہ تھا اس کی یاد میں روتے ہیں، اور جو غم کا زمانہ تھا اس کی یاد میں ہنستے ہیں۔ بالکل الٹ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تاریخ ہمارے زاویہ نظر کو بدلا دیتی ہے، بلکہ بالکل اٹھا دیتی ہے۔ بس تاریخ پڑھتے ہوئے جو آپ باتیں محسوس کرتے ہیں وہ اور طرح محسوس کرتے ہیں، اور جب ان حالات میں سے خود گزرتے ہیں تو ان باتوں کو اور طرح محسوس کرتے ہیں۔ بس یہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال جتنی بھی خدا کی تقدیر ہے اس پر راضی رہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صبر سیکھیں، آپ کا نمونہ پکڑیں اور توکل کریں۔ بالکل یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوا ہے، اور اس کیفیت میں ہوا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو حضرت علی کے طور پر دیکھا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت رابعہ میں ایسا زمانہ آنے والا تھا، کیونکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کا زمانہ ہے۔ آپ کو حضرت علی کی صورت میں دکھایا جانا اور پھر یہ الہام ہونا بتاتا ہے کہ آپ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ تمہارے زمانے میں جب چوتھی خلافت ہوگی پھر اس قسم کے حالات ہوں گے، اور لازماً تم لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا، اور لازماً توکل سے کام لینا ہوگا۔ اور اگر ایسا کرو گے کفا باللہ وکیلا، پھر تم اللہ تعالیٰ کو بہترین وکیل پاؤ گے۔ اس سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے جس پر توکل کیا جا سکے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو خوشخبری ہے، وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اے محمد ان مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بہت ہی عظیم فضل خدا تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے۔ بس وہ خوشخبری جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو دی تھی، وہی آپ کے غلام صادق، آپ کے کامل غلام اور روحانی فرزند حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی دی ہے، اور وہ خوشخبری میں آپ کو پہنچاتا ہوں کہ صبر کرنے والوں کا صبر کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ توکل کرنے والے اپنے خدا کو بہترین وکیل پائیں گے۔ بس ہمت اور حوصلے اور صبر اور توکل اور دعاؤں کے ساتھ اس وقت کو کاٹیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں آپ کے حق میں مقدر فرمائی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی، اور فضل کبیر آپ کا منتظر ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ چونکہ سردیوں میں دن بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور جمعے کی وجہ سے ویسے بھی وقت تنگ ہو جاتا ہے، یعنی جمعہ کے بعد چونکہ خطبے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، جمعے کی نماز تو بالکل اثر سے مل جاتی ہے۔ اس لیے سال ثابت کی طرح اس سال بھی جب تک اس قسم کا وقت رہے گا، یعنی دن چھوٹے اور جمعے، ان میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی جایا کریں گی۔ تو آج بھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ عصر کی نماز اسی وقت ساتھ جمع کی جائے گی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله